کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے خوف سے، اور خدا نے انہیں موت کا حکم دے دیا اور پھر زندہ کر دیا؟ کہ خدا لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں۔ اور راہ خدا میں جہاد کرو، اور یاد رکھو کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسن دے اور پھر خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کر دے؟ خدا کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ نبی نے فرمایا کہ اندیشہ یہ ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں کا جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے الگ نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب جہاد واجب کر دیا گیا تو تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح حکومت کریں گے، ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہم ہی حقدار حکومت ہیں۔ نبی نے جواب دیا کہ انہیں اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور علم و جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی۔ اور ان کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس وہ تابوت لے آئیں گے جس میں پروردگار کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے۔ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں تمہارے لیے قدرت پروردگار کی نشانی بھی ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اس کے بعد جب طالوت لشکر لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اب خدا ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو اس میں سے پی لے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا، اور جو نہ چکے گا وہ مجھ سے ہوگا، مگر یہ کہ ایک چلو پانی لے لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے پانی پی لیا سوائے چند افراد۔ پھر جب وہ صاحبان ایمان کو لے کر آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا کہ آج تو جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ اور ایک جماعت نے جسے خدا سے ملاقات کرنے کا خیال تھا کہا کہ اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر حکم خدا سے غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ لوگ جب جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ خدایا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثبات دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جالوت کے لشکر کو خدا کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں ملک اور حکمت عطا کر دی اور اپنے علم سے جس قدر چاہا دے دیا۔ اور اگر اسی طرح خدا باس کو باس سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن خدا عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ آیات الہیہ ہے جن کو ہم واقعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً